السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم سنت کا چوتھا قاعدہ نمبر 4 فہم سنت کا وہ ہے جمع روایات الحدیث، ایک حدیث کی تمام روایات کو جمع کرنا۔ اللہ والو، جب تک ایک حدیث کی تمام روایات کو جمع نہیں کریں گے، تمام الفاظ کو اکٹھا نہیں کریں گے، تو ہمیں حدیث کا معنی صحیح سمجھ نہیں آئے گا۔ جب ہم ایک حدیث کی تمام روایات کو اکٹھا کریں گے تو پھر ہمیں اس حدیث کا معنی مفہوم صحیح سمجھ لگے گا۔ اس کا یہ معنی ہے، بنیادی بات یہ تب ہوگا جب ہمیں علم تخریج آئے گا۔ علم تخریج میں ہوتا کیا ہے؟ حدیث کو نکالنا۔ وہ بھی میں نے کتاب لکھی الحمدللہ چھپی ہوئی ہے، وہ بھی ہم اگلے دنوں پڑھ رہے ہیں۔ طریقے ہیں حدیث کو نکالنے کے۔ کتب حدیث سے حدیث کیسے نکالیں گے؟ کتب حدیث کی اقسام ہیں، انواع ہیں، ہر قسم کا الگ طریقہ ہے حدیث نکالنے کا۔ 6-7 محدثین نے طریقے لکھے ہیں، ہر طریقے پر کتابیں لکھی ہیں۔ جب ہم وہ پڑھیں گے، ہم دراسے کریں کتب حدیث سے، شرح صدر ہو جائے گا، اچھا یہ ہے طریقہ حدیث نکالنے کا۔ مثلاً انما الاعمال بالنیات حدیث ہے، میں کہتا ہوں بھی اس کی تمام کتابوں سے تخریج کریں، تو اس حدیث میں جو کمی بیشی ہے دیگر سندوں سے وہ فائدہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ملے گا۔ اچھا، سند ترک جمع کرنا، سند جمع کرنا، اس پر بڑی تفصیلات ہیں۔ پچھلے دورجات میں نے اس پر مفصل لیکچر دیے ہیں۔ علوم الحدیث میں جائیں، پہلے لسٹ میں آگے جاتے جائیں، آگے ایک کیٹاگری آئے گی، الگ عنوان آئے گا، ترک حدیث جمع کرنا۔ اس میں میرے 10-15 لیکچر ہیں صرف اسی مسئلے پر۔ پریکٹیکل ویڈیو میں نے ادھر بنائی ہے کہ کیسے ہم نے یہ تحقیق کرنی ہے، سرچ کیسے کرنی ہے، ایک طریقہ پر الگ میں نے لیکچر دیے ہیں، وہ آپ نے سننے ہیں انشاءاللہ۔ میں آپ کو لنک دے رہا ہوں گروپ میں۔ اچھا، حدیث کا معنی لینے سے پہلے ہم نے تمام سندوں کو، تمام متون کو جمع کرنا ہے۔ واضح؟ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے شیخ البانی رحمہ اللہ کو۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح بخاری پر بھی کام کیا ہے، مختصر صحیح بخاری کے نام سے 4 جلدوں میں چھپا ہوا ہے۔ یہ امام بخاری صاحب تکرار کے ساتھ اسے لاتے ہیں، ایک چیز بار بار لاتے ہیں، تو کہیں کو لفظ چھوڑ رہے ہیں، کہیں لفظ بیان کر رہے ہیں، اضافہ کر رہے ہیں۔ امام البانی رحمہ اللہ نے ایک ہی جگہ ہر حدیث کے متن کو بریکٹوں میں جمع کر دیا ہے۔ ابھی حرمین کے تیسرے سفر میں وہاں بھی میں نے ایک لائبریری میں کتاب دیکھی جس میں ایک محدث عربی شیخ نے یعنی بڑے اچھے انداز میں صحیح بخاری کے منتشر الفاظ کو جمع کیا تھا۔ ان کا انداز شیخ البانی صاحب سے ہٹ کر تھا۔ وہ تو ساری سند بھی لاتے تھے، متن بھی لاتے تھے، لیکن شیخ البانی صاحب نے سندوں کو اکٹھا نہیں کیا، سندوں کو ذکر ہی نہیں کیا، چھوڑ دیا ہے، بس صرف متن حدیث کو جمع کیا ہے۔ عرب میں جو میں نے کام دیکھا اس میں سندیں ملاتے ہیں، متن سورا لے آتے ہیں، یعنی انما الاعمال بالنیات حدیث یہ بخاری میں 7 جگہ ہے، پہلی جگہ یہ، تو باقی 6 وہ بھی سارے اکٹھی کر دی ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ خدمت حدیث ہے۔ جو اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ دے دے، مجھے سمجھ دے دے، ہم نے کام کر دینا ہے۔ شاید کسی کو فائدہ مل جائے، ہمارا بھی خدا میں حدیث میں نام اللہ کے ہاں درج ہو جائے۔ واضح؟ میرے عزیزو، کتنی حدیثیں ہیں، ان کا معنی
کئی معنوں کا احتمال رکھتا ہے۔ جب ہم ترک کو متون کو جمع کریں گے وہ ان تمام معنی میں سے ایک معنی کو متعین کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے محدثین نے خصوصاً شارحین حدیث نے انہوں نے ایک حدیث کی شرح کرتے وقت دیگر روایات، دیگر سندوں، دیگر متون کو بھی جمع کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ معنی میں کمی بیشی نہ ہو۔ احکام کی جتنے بھی کتب ہیں، احکام بلوغ المرام، دیگر احکام کی جتنے بھی کتب ہیں، انہوں نے ایک حدیث میں آخر میں اضافے کیے ہیں، وفی روایت ابن خزیمہ وفی روایت الحاکم۔ وہ اضافے بڑے اہم ہیں، وہ اضافے بولو بڑے اہم ہیں۔ انہوں نے یہ اضافے کیوں کیے ہیں؟ تاکہ حدیث کا معنی مفہوم سمجھنے میں غلطی نہ ہو۔ امام ابن دقیق العید فرماتے ہیں الحدیث اذا اجتمعت طرقه فسر بعضه بعضا۔ حدیث کے جب ہم طرق اکٹھے ہوں گے، یا اجتمعت طرقه، جب حدیث کی سندوں کو اکٹھا کر دیا جائے گا تو بعض کی تفسیر کرتا ہے۔ احکام الاحکام صفحہ نمبر 184۔ ابن حجر فرماتے ہیں رحمہ اللہ ان المتعین علی من یتکلم علی الاحادیث ان یجمع طرقها۔ جو شخص حدیث پر کلام کرنا چاہتا ہے جرح و تعدیل کے لحاظ سے، علل کے لحاظ سے، معنی مفہوم کے لحاظ سے، شرح کے لحاظ سے، اس پر لازم ہے پہلے سندوں کو اکٹھا کرے۔ ثم یجمع الفاظ المتون اذا صحت طرق، پھر متن کے الفاظ کو جمع کرے۔ کیا کرے؟ متن کے الفاظ کو جمع کرے۔ کب؟ جب ان کی سندیں صحیح ہوں۔ یہ شرط جیسے میں نے پہلے وضاحت کی۔ ہاں ضعیف روایت کا بھی متن آ گیا ہے، اس کی وضاحت کرے، یہ ثابت یہ ضعیف ہے، یہ شاذ ہے، یہ منکر ہے، وضاحت کر دے۔ وَيَشْرَحُهَا عَلَىٰ أَنَّهُ حَدِيثٌ وَاحِدٌ، جب ایک حدیث کی سندیں کٹھی ہو جائیں گی، متون کٹھے ہو جائیں گے صحیح، پھر ان تمام اضافوں کو سامنے رکھ کر ایک حدیث تصور کر کے پھر شرح کریں۔ حدیث سندیں کٹھی کی ہیں، پھر متن کٹھے کیے ہیں، اس کے بعد اپنے اضافے اور اصل متن حدیث کو ایک سمجھ کر پھر کیا کریں؟ شرح کریں۔ فَإِنَّ الْحَدِيثَ أَوْلَى مَا فُسِّرَ بِالْحَدِيثِ، حدیث زیادہ حقدار ہے کہ اس کی تفسیر بھی حدیث کے ساتھ کی جائے۔ فتح الباری لکھ لیں، جلد 6 صفحہ نمبر 548۔ اسی مکتبہ میں میرے خزانہ میں ایک کتاب ہے، اللہ اکبر، ایک الجزائر کے محقق ابو المحسن صاحب نے، ابو المحسن یا محسن صاحب نے، ابن حجر رحمہ اللہ نے جو ایک حدیث پر دراسے کیے ہیں، سندیں کٹھی کی ہیں، متن کٹھے کیے ہیں، وہ 8-10 رسائل اجزاء ان کو لگ شائع کیا ہے۔ وہ میں دکھانا چاہتا ہوں ابھی آپ کو، بریک لگائیں۔ الحمدللہ کتاب مل گئی ہے۔ جس نے یہ جمع کیے ہیں ان کا نام ہے ابو عبد المحسن الجزائری، یہ کتاب ہے۔ مجموع فیہ من مصنفات الحافظ ابن حجر العسقلانی، 5 اجزاء کو اس میں جمع کیا گیا ہے۔ کتنے اجزاء کو؟ 5 اجزاء کو۔ یہ جو ابن حجر صاحب رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اصول لکھا ہے کہ احادیث پر کلام کرنے والے پر لازم ہے